السلام علیکم. میں عرشیہ نکھت ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اسٹینڈرڈ 10 پارٹ 2 کا فرسٹ چیپٹر ہیریڈیٹی اینڈ ایولیوشن کا لاسٹ ویڈیو کے لے کر بچوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہم نے ہمارے لاسٹ ویڈیو میں جو ہے 2 باتیں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی یا سمجھی ہیں. وہ ہے پہلا پوائنٹ جو ہم نے دیکھا وہ ہے ڈارونس تھیوری آف نیچرل سلیکشن یا ڈارون کے قدرتی انتخاب کا نظریہ، اور دوسرا ہے لمارکزم یا لمارک کا نظریہ. اس میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ کس طرح جانداروں کی خصوصیات ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی ہیں اور کس طرح نئے جانداروں کا ظہور وجود میں آتا ہے یا ظہور ہوتا ہے. تو بچوں، اس ویڈیو میں ہم ہمارے چیپٹر کا لاسٹ پوائنٹ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اس میں ہم دیکھنے والے ہیں پہلا پوائنٹ اسپیسیشن یعنی جماعت کا ظہور، اینڈ سیکنڈ پوائنٹ ہیومن ایولیوشن یعنی انسانی ارتقاء. تو سب سے پہلا پوائنٹ جو ہم دیکھنے جا رہے ہیں دیٹ از اسپیسیشن یا جماعت کا ظہور. فارمیشن آف نیو اسپیسیز آف پلانٹس اینڈ اینیملس از دا افیکٹ آف ایولیوشن، یعنی حیوانات اور نباتات جو زمین پر وجود میں آتے ہیں وہ ارتقاء یعنی ایولیوشن کی وجہ سے ہی وجود میں آتے ہیں. ہاؤ دے ایوالوڈ. Species is the group of organisms that can produce fertile individuals through natural reproduction، یعنی جو قدرتی باراوری کے ذریعے جو جاندار باراور ہو کر نئی نسل تیار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، انہی کے گروپ کو کیا کہتے ہیں؟ اسپیسیز یا نوع کہتے ہیں. ہر نوع مخصوص جغرافیائی ماحول میں نشو نما پاتی ہے. ایچ اسپیسیز گرو ان اسپیسیفک جغرافیکل کنڈیشن، یعنی ہر جاندار کے گرو ہونے کے لیے یا نشو نما ہونے کے لیے ایک مخصوص جغرافیائی حالات کا ہونا ضروری ہے. جیسے کہ جو نارتھ ایریا جو ہے، جو ٹھنڈک والے علاقے، جیسے ہمارے پاس کشمیر وغیرہ ہیں، تو وہاں کے جو جانداروں کو جو ان کی نشو نما ہوتی ہے وہ ٹھنڈے علاقے کے حساب سے ان کی جو ہے ایولیوشن ان کا اس طریقے سے ہوا ہے، یا دے آر ایوالوڈ اور دے آر اسپیسیفک ٹو دیٹ جغرافیکل ریجن. وہاں کے ماحول کے حساب سے وہ لوگ مخصوص جغرافیائی ماحول کے حساب سے ان لوگوں کی نشو نما ہوتی ہے. ان کی غذا، رہن سہن، باراوری، مدت توافق وغیرہ مختلف ہوتے ہیں. دیٹ مینس دیئر فوڈ ہیبیٹیٹ ریپروڈکٹیو ایبیلٹی اینڈ پیریڈ از ڈفرینٹ. ان جانداروں کے زندہ رہنے کا طریقہ ہی تمام باتیں، چاہے ان کی غذا ہو، چاہے ان کا رہن سہن ہو، چاہے وہ کس طریقے سے اس ماحول کو میں ڈھالتے ہیں، اس کا مدت ہو، یہ سب چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں. However, genetic variation is responsible for formation of new species from earlier one. لیکن نئی نو تیار ہونے کے لیے ان جانداروں میں جینی تغیر یعنی ان کے جینیٹک جو ان کے جینز ہیں ان میں چینجز آنا ضروری ہوتا ہے. Beside geographical and reproductive changes are also responsible. اور اس کے علاوہ جو ہے ماحولیاتی اور جغرافیائی تبدیلیاں بھی ریسپانسبل ہوتی ہیں. Similarly, geographical or reproductive isolation also leads to speciation. اور جو ہے جاندار جو ہے جو جغرافیائی اور پیدائشی تقسیم یعنی الگ الگ جو پن ہے ان کے اندر، اس کی وجہ سے بھی جانداروں کا ظہور یا الگ الگ قسم کے جاندار وجود میں آ سکتے ہیں. اسی کو اسپیسیشن یا نئی جماعتوں کا ظہور کہتے ہیں. تو اب اسی پوائنٹ کو مد نظر رکھ کر ہم ہمارا نیا پوائنٹ شروع کریں گے، وہ ہے ہیومن ایولیوشن، یا کس طریقے سے ایک ہی قسم کے جاندار سے نئے جاندار یا انسان وجود میں آئے، اس کے بارے میں ہم کو انشاءاللہ اس میں دیکھنا ہے. تو ہم آ رہے ہیں ہمارے نیکسٹ پوائنٹ یعنی ہیومن ایولیوشن یا انسانی ارتقاء کے بارے میں. ہیومن ایولیوشن یہ کئی کروڑ سال پہلے سے آج تک
جو انسان میں تبدیلیاں ہوتے ہوئے آج کا انسان وجود میں آیا ہے، اسی کے بارے میں ایک کہانی کی طرح ہم اس کو شروع کرتے ہیں. لیٹس گیٹ سٹارٹیڈ، یعنی ہم اس کی جرنی دیکھنے والے ہیں. ایک جرنی کو آپ کو یہ فگر یا یہ جو شکل آپ کے سامنے، جرنی آف ہیومن، 7 کروڑ ایئرز ایگو سے لے کر 5000 ایئر ایگو تک کی جو انسان کی جرنی ہے، اس کو ایک شکل میں آپ کو بیان کیا گیا ہے. ویسے دیکھا جائے تو یہ جو شکل ہے ہیومن ایولیوشن کی، یہ جو آپ کے سامنے چارٹ ہے، جو آپ کی کتاب میں پیج نمبر 9 پر دی گئی ہے، یہ ایویلیویشن کے لیے سکپ کر دی گئی ہے. یعنی یہ آپ کو یہاں پر یاد کرنا یا آپ کو یہ ایگزام میں پوچھی نہیں جانے والی ہے. لیکن یہ جو فگر ہے آپ کی، یہ آپ کو ہیومن ایولیوشن کی جو جرنی ہے اس کو سمجھنے میں آپ کو مدد ملے گی. سو کیا ہوا 7 کروڑ ایئرز ایگو، اپروکسیمیٹلی 7 کروڑ ایئرز ایگو ڈائناسورس ڈسپیئرس، یعنی ڈائناسور جیسے قوی ہیکل جو جاندار تھے وہ زمین سے ان کا وجود ختم ہو گیا. حالات یعنی وہ زمین پر جو بدلتے ہوئے حالات تھے اس سے وہ اپنے آپ کو جو ہے اس ماحول میں وہ اپنے آپ کو ڈھال نہیں پائے، اس لیے مانا جاتا ہے کہ وہ ختم ہو گئے. الگ الگ تھیوریز ہیں، ہم کو اس میں نہیں پڑھنا. نیکسٹ، ایٹ دا سیم ٹائم منکی لائک اینیملز آر ایوالوڈ فرام اینسسٹرز ہو ویئر مور اور لیس سملر ٹو ماڈرن لیومرز. اور اس کی وجہ سے بندر جیسے قدیم حیوانات، کچھ جدید لنگور جیسے، جو آج کے لنگور جیسے نظر آتے ہیں جن کو لیومرز کہا جاتا ہے، ان کا وجود وہ وجود میں آئے. کب وجود میں آئی ہے؟ ماڈرن لیومرز ان کو کہا جاتا ہے، یا جدید لنگور ان کو ہم کہتے ہیں. ان کا وجود کب ہوا؟ ان کا وجود ہوا ڈائناسورز کے ختم ہونے کے فوری بعد، یعنی نیئر 7 کروڑ ایئر ایگو. پھر اباؤٹ 4 کروڑ ایئرس ایگو، یعنی اب اس کے بعد ہم ڈائریکٹ آ رہے ہیں 4 کروڑ سال پہلے. کیا ہوا؟ ٹیل آف دیز منکی لائک اینیملز فرام افریقہ ڈس اپیئرڈ، یعنی افریقہ میں ان بندروں جیسے جانداروں کی دم ختم ہو گئی. یہ جانداروں کی دم ختم ہونے کے بعد یہ اس طریقے سے، یہ جانداروں کی جو لمبی سی دم ہوا کرتی تھی وہ ختم ہو کر چھوٹی تھی، شارٹ ہوتی. اب ان کے دماغ کی جو ہے کیا ہونے لگا؟ دماغ کی نشو نما ہو کر ان کی ساخت بڑھ گئی. ٹیل آف دیز منکی لائک اینیملز فرام افریقہ ڈس اپیئرڈ، اور اس قسم کے جاندار کو ایجپٹوپیتھیکس کہا جانے لگا. وداؤٹ ٹیل، سمجھ میں آیا؟ برین اسٹارٹیڈ ٹو ڈیولپ، their hands were also improved and thus ape like animals are evolved. یعنی یہ جو جاندار ہیں ان کے دماغ کی نشو نما ہو کر ان کے دماغ کی ساخت بڑھ گئی، ان کے ہاتھوں میں اصلاح ہو گئی، ان کے ہاتھ امپروو ہو گئے، اور ایپ یعنی بندر جیسے جاندار، جو ایپ جیسے جانداروں میں یہ جانور تبدیل ہو گئے. اب اس کے کچھ عرصے کے بعد، یعنی یہاں پر ہم آپ کو ایک بتانے کی کوشش کریں کہ ان کی برین کے کل پرزے کھل گئے اور وہ جو ہے تھوڑے سے اور زیادہ وائز یا تھوڑے سے ہوشیار ہو گئے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ مین وائل دیز ایپ لائک اینیملز ریچ ساؤتھ افریقہ اینڈ نارتھ ایسٹ ایشیا اینڈ فائنلی ایوالوڈ انٹو گبن اینڈ اورنگوٹن. یعنی یہ جو ہے کچھ عرصے کے بعد جنوبی مشرقی ایشیا میں یہ چلے گئے، اور آخر گبن اور ینگ اورنگٹان جیسے جانوروں میں یہ تبدیل ہو گئے، اس قسم کے جانوروں میں. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اور جو باقی بچے ہوئے جو ایپ یا حیوانات جو افریقہ میں رہ گئے تھے ان کا کیا ہوا؟ یعنی یہ جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں آئے وہ اس طریقے کے لنگور بن گئے، سمجھ میں آیا؟ گبن جیسے جاندار یہ اس قسم کے جانوروں میں وہ تبدیل ہو گئے. اور جو باقی بچ گئے تھے، جو نہیں گئے ساؤتھ ایسٹ ایشیا، وہ 2.5 کروڑ سال پہلے ریمیننگ ایپ لائک اینیملز اسٹیڈ ان افریقہ اینڈ فرام دیم گوریلا اینڈ چمپانزی ویئر ایوالوڈ. اور ان کی وجہ سے تقریباً 2 کروڑ 50 لاکھ سال، یعنی 2.5 کروڑ سال پہلے کیا ہوا؟ چمپانزی اور گوریلا جیسے جاندار وجود میں آئے. اس کے بعد یہ اس طریقے کے جاندار وجود میں آئے. اور یہ جانداروں نے کیا کیا؟ started using their hands for eating food and hunting. یعنی یہ جاندار اپنے ہاتھوں کا استعمال کرنے لگے for eating food، اور شکار کرنے کے لیے یہ جاندار اپنے ہاتھوں کا استعمال کرنے لگے. یعنی ان کا ایریکٹ پوسچر ہوگا، جو 4 پیروں پر چلتے تھے، یعنی اپنے چاروں بھی بازوؤں کا استعمال وہ چلنے اور بیلنس کرنے کے لیے کیا کرتے تھے. now their hand gets improved and they started eating food from their hand and
یہ شکار کرنے لگے. نیکسٹ، اور اس قسم کے جاندار کو ڈرائیوپیتھیکس کہا جانے لگا. اباؤٹ 2 کروڑ ایئرز، اور 50,000 سال کے بعد، اباؤٹ 2 کروڑ ایئرز ایگو فرسٹ ہیومن لائک اینیمل وتھ اریکٹ پوسچر وچ ویئر یوزنگ دیئر ہینڈز ویئر ایوالوڈ. اور اس کے بعد جو ہے سیدھے کھڑے رہنے والے جاندار جو ہے تیار ہو گئے. پہلے انسان نما جاندار ایوالو ہوا تقریباً 2 کروڑ سال پہلے. یعنی موسم، یہ اس کی وجہ ایک خاص ہے کہ موسم بتدریج خشک ہو جانے کی وجہ سے یہ جاندار کیا کرے، اب ان کو درختوں سے نیچے اتار کر زندگی، جب تک یہ جنگلوں میں درختوں کے اوپر ہی زندگی گزار رہے تھے، اس لیے یہ بندروں جیسے تھے. اب وہاں پر خشکی ہو جانے کی وجہ سے ان کو غذا کے لیے زمین پر آنا پڑا، اور زمین پر وہ سیدھے چلنے لگے تو ان کی کمر کے ہڈیوں کی نشو نما اس طرح ہوئی کہ وہ گھاس کے میدانوں میں سیدھے کھڑے ہونے لگے، اور اس کی وجہ سے ان کے ہاتھ دیگر کاموں کے لیے آزاد ہو گئے. تو یہ جو انسان کی طرح دکھنے والا پہلا انسان ہے، اس کو راماپیتھیکس ایپ کہا جاتا ہے، فرام ایسٹ افریقہ. راماپیتھیکس ایپ کہا جانے والا ہے، پہلا انسان نما جانور کہلایا. یہ انسان نما جو ہے جانور آگے چل کر اور زیادہ جو ہے ذہین ہو گیا. اباؤٹ 40 لاکھ ایئرز ایگو، تقریباً 40 لاکھ سال پہلے یہ جنوبی افریقہ میں یہ ایپ پہنچ چکا تھا. راماپیتھیکس ایپ گرون اپ ان سائز اینڈ بیکیم مور انٹیلیجنٹ اینڈ ایپ آف ساؤتھ افریقہ ایوالوڈ. اور جو ساؤتھ افریقہ میں موجود جو بندر تھا، اس کا ایولیوشن یا ارتقاء ایک ذہین انسان نما جانور میں ہوا، جسے راماپیتھیکس کہا جانے لگا. اب اس کے بعد تقریباً 20 لاکھ سال پہلے جو ہے اباؤٹ 20 لاکھ ایئرز ایگو دا مارفولوجی اسٹارٹیڈ ٹو اپیئر لائک ممبر آف جینس ہومو. یعنی انسانوں، یہ جو جاندار جو جن کا ایولیوشن ہوا، یہ انسان یعنی ہومو، ہمارا جو ہے ہومو سیپین ہے نا، سائنسی نام انسان کا کیا ہے، ہومو سیپین. تو ہمارے ممبر کی طرح، یعنی ہم جیسے نظر آتے ہیں، کچھ ان سے ملتے جلتے جینس ہومو کے جو ممبر ہیں ان سے ملتے جلتے جاندار نظر آئے، جنہیں اسکلڈ ہیومن یعنی ماہر انسان کے، تو ہنرمند اور ماہر انسان کے طور پر ان کو جانا جانے لگا. تقریباً اب اس کے بعد اباؤٹ 15 لاکھ ایئرز ایگو، اور تقریباً 15 لاکھ سال پہلے سیدھے چلنے والے انسان کا ارتقاء ہوا. ہیومن واکنگ ود اریکٹ پوسچر، ایک دم سیدھے چلنے والے انسان کا جو ہے ایولیوشن ہوا. ایگزسٹنٹ ان چائنا اینڈ انڈونیشیا، ایشیا میں چین اور انڈونیشیا تک یہ جاندار پہنچ چکے تھے. مین واکنگ ود اریکٹ پوزیشن، اس کو جو ہے. اب اس کے بعد اباؤٹ 1 لاکھ ایئر ایگو، آج سے 1 لاکھ، تقریباً 1 لاکھ سال تک سیدھے چلنے والے انسان کے جو ہے برین میں ڈیولپمنٹ، انسان کے دماغ کے حجم میں اضافہ ہوا، یعنی اس کا دماغ وجود جو ہے ایوالو ہوا. اپ رائٹ مین ود ڈیولپنگ برین ویئر ایوالوڈ، جو سیدھے کھڑے ہو کر چلتے تھے، جن کا دماغ کیا ہو رہا تھا، برین ایوالو ہو رہا تھا. brain of 50,000 years ago man was sufficiently evolved which was considered as class wise man، جو کہ ذہین انسان کی جماعت کی پہلی مثال جو تسلیم کیا جا سکتا ہے. تقریباً 50,000 سال پہلے کرومینگنن نامی جو انسان وجود میں آیا، یہ نڈرتھل انسان تھا جو کہ انتہائی ذہین تھا، اور جو ہے تیزی سے اس کے اندر ڈیولپمنٹس آ رہے تھے. اس طریقے سے اس کے دماغ کا سائز بڑھتا جا رہا تھا اور یہ ہوشیار ہونے لگا تھا. برین آف 50,000 ایئرز ایگو، یعنی آج سے 50,000 سال پہلے کا انسان جو ہے وہ آج کے حساب سے اچھا خاصا اس کا دماغ ایوالو ہو چکا تھا، موڈیفائڈ ہو چکا تھا. اس لیے اس کو جماعت، کون سی جماعت کا پہلا جاندار سمجھ میں جانے لگا، ذہین انسان. اس کو نینڈرتھل مین یعنی نینڈرتھل انسان کہا جانے لگا. اس کی فوٹو آپ کی کتاب میں بھی دی گئی ہے، جو کہ انسان سے لگ بھگ ملتی جلتی ہے. اباؤٹ 50,000 ایئرز ایگو کرومینگنن مین واز آلسو وائز مین، یعنی ذہین انسان. تو کیوں اس کو ذہین کہا جانے لگا؟ کیونکہ ہی اسٹارٹیڈ ٹو ڈو ایگریکلچر، یعنی یہ کاشتکاری کرنے لگا تھا. ریئر ایئر کیٹل، وہ مویشی پالنے لگا تھا، اور جو ہے اس طریقے سے یہ
ہربس ایٹسٹرا اینڈ سٹیز ویئر اسٹیبلش، اور یہ مل کر گروہ بنا کر رہنے لگے تھے. اب جنگلوں میں رہنے لگا تھا کہ انسان نہیں، یہ ایک جگہ مل کر گروہ بنا کر اپنے سٹی یا گاؤں یا شہر بسانے لگے تھے. اس طریقے سے ان کی عمارتیں تعمیر ہونے لگی تھی. اباؤٹ 5000 ایئرز اگو، یعنی آج سے 5000 سال پہلے، آرٹ آف رائٹنگ واز انوینٹڈ، یعنی لکھنے کی کلا، لکھنے کی جو ہے تحریر کا جو ہنر ہے وہ دریافت ہوا. اینڈ thus the history has been started، اور اس طرح انسان کے تاریخ کی ابتدا ہوئی. یعنی اس سے یہاں سے جو انسان کی جرنی ہے اس کے بارے میں اچھے طریقے سے معلوم ہے، کیونکہ اب یہاں پر جو کچھ بھی ہوتا تھا اس کے ساتھ وہ لکھ کر تحریری شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. تو دستاویز موجود نہیں ہے، لیکن پتھروں پر جو کھدائی وغیرہ کرتے ہیں پتھروں پر ان کی لکھائی موجود ملتی ہے. Now about 400 years ago ماڈرن سائنس واز ایوالوڈ، اور آج سے 400 سال پہلے جدید علم یعنی سائنس کا جو ہے سورج طلوع ہوا. اور اباؤٹ 200 ایئرز اگو انڈسٹریل سوسائٹی واز اسٹیبلشڈ، اور 200 سال پہلے صنعتی انقلاب آیا، یعنی صنعتیں تعمیر ہوئیں، بڑی بڑی صنعتیں، اور انسان نے بستیاں بسائیں، شہر بسائے، اور ہم آج کے انسان کے جو ہے بن چکے ہیں. یہ آج سب سے دنیا کا سب سے ڈیولپڈ انسان ہے. دنیا نہ صرف زمین بلکہ آسمان اور اس کے جو ہے راز بھی انسان آج جاننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسانی نسل کے آباء و اجداد کی تفصیل کی تلاش آج بھی جاری ہے. تو بچوں اس طرح ہم نے اپنا یہ سبق جو ہے ہیریڈیٹی اینڈ ایولیوشن یا توارث اور ارتقاء ہم نے ختم کرنے کی کوشش کی. امید ہے آپ کو انسان کے ارتقاء یعنی ہیومن ایولیوشن کی جو کہانی میں نے تصویروں کے ذریعے بیان کرنے کی کوشش کی ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے آپ کے پاس نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے چیپٹر کے ساتھ. تب تک کے لیے اسٹے سیف، اسٹے ہوم. اور آخر میں ایک بات ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ ابھی تک بھی جن بچوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے آپ اس کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ جیسے ہی میں نیا ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کے پاس اس کا نوٹیفیکیشن ہے. بیل آئیکن کو دبا دیں. یہ سب باتیں آپ جانتے ہوں گے. تو چینل سبسکرائب کیجئے اور میرے جو ہے ویڈیوز کو آپ فوری طور پر اپلوڈ ہوتے ہی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. چلیے انتظار کیجئے میرے نئے ویڈیو کا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.